إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سورۃ النازعات کی 40 نمبر آیت۔ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اسے اس بات کا خوف اور فکر رہی کہ ایک دن آنے والا ہے کہ میں اپنے رب کی عدالت کے اندر پیش ہوں گا، میرا حساب کتاب ہوگا، اور اس خوف سے، اس فکر کی وجہ سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس نے اپنے آپ کو ہوا سے روکے رکھا، اس نے ہوا کی اتباع نہیں کی۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے جنت پھر اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے صرف ایک بات پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہوا سے روک لے تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وہ شخص جنتی ہے، جنت میں جائے گا، اس کے رہنے کی جگہ جنت ہے۔ ہا واو یا ہویون، اس مادے سے قرآن مجید کے اندر کئی آیات کے اندر اس کے مشتقات کا ذکر ہے، اس کے صیغوں کا ذکر ہے۔ یہ ہوا کیا چیز ہے؟ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو ہوا سے روک لے تو وہ جنت میں رہے گا۔ لغوی لحاظ سے اس لفظ کے جو معنی ہیں
ایک تو اس معنی کے اندر بھی آتا ہے جس طرح ہم باد و ریح کو ہوا کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، تو ایک تو خالی چیز کو ہوا کہتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت قیامت کے ذکر کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس دن، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل جو ہے مجرموں کے، کافروں اور مشرکوں کے، افئدتہم ہوا، ان کے دل جو ہے وہ خالی ہوں گے۔ جب انسان کے اوپر بہت زیادہ پریشانی اور ہیبت، رعب اور خطرہ اس کے اوپر آتا ہے تو اس کا دل اور دماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، گزشتہ واقعات اور حالات جو ہے وہ بھول جاتا ہے، آنے والے حالات کے بارے میں اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ ایسے حالات کو ہوا کہتے ہیں۔ اس لفظ کے لغوی معنی جو ہے وہ کسی چیز کا اوپر سے نیچے کو گرنا اور میلان کرنا، جیسے سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، اور شاید ہے ستارہ جب وہ نیچے کو گرتا ہے۔ اور یہ لفظ میلان کے معنی میں سورہ ابراہیم کے اندر آیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو، اپنے اولاد کو اس جگہ پہ چھوڑا ہے جہاں کچھ نہیں تھا، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ تھا، نہ وہاں لوگ آباد تھے، تو ایسی صورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو لوگوں کے دل ایسے بنا دے کہ لوگوں کے دل ان کے طرف میلان کرے، مائل ہو جائے، اور ہوا بمانے گرنے کے سورہ حج کے اندر بھی آتا ہے، جو شرک سے متعلق آیت ہم اکثر و بیشتر پڑھتے بھی ہمارے ساتھی، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، تو یہاں بھی أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا ہوائیں اسے لے جا کے کسی دور مقام میں پھینک دے، گرا دے۔ تو یہ ہوا کے لغوی معنی ہے جو لغت کے اندر بھی ہے، اور خود قرآن نے بھی ان معنوں کے اندر اس لفظ کو بیان کیا ہے۔ یہ ہوا ہے کیا چیز کہ جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بار بار قرآن اس لفظ کو بیان کرتا ہے، اس سے روکتا ہے، اپنے انبیاء کو روکتا ہے، اور جو لوگ اہوا کی اتباع کرتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ،
جو لوگ ظالم ہیں تو وہ ظالم لوگ جو ہے وہ اہوا کی اتباع کرتے ہیں. اہوا کی اتباع کرنے والے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یہ ظالم ہے. اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کے اندر اہوا کو جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. سورہ نجم ہی کے اندر اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوا سے بات نہیں کرتے. یہ جو کتاب بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اس آیت کے اندر آپ دیکھیں غور و فکر کریں یہ کتاب تدبر ہے. تو اس آیت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہوا کیا چیز ہے اہوا کیا چیز ہے. ہوا ہر وہ چیز جو وحی کے خلاف ہو، جو وحی کے خلاف ہو، جو وحی کے مطابق نہ ہو، اللہ کی کتاب کے مطابق نہ ہو، وہ تمام کے تمام ہوا اور اہوا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں فلذالک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم. بس آپ اسی طرح جو کتاب اللہ نے تمہیں دی ہے آپ لوگوں کو اس کے طرف دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے اور استقامت دکھائے آپ. اور آپ لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کریں. سورۃ صاد کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام سے خطاب کرتے ہیں جب ان کے پاس بطور آزمائش اس کی عبادت کی جگہ میں دو افراد آئے. اگرچہ وہ اللہ کے ملک تھے، انسانی صورت کے اندر آئے تھے، وہ انہیں پہچان نہ سکے اور پھر اس میں سے ان دو میں سے ایک نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں کسی قسم کا خوف نہ کریں، ہم ایک مسئلے کے بارے میں آپ کے پاس آئے ہیں، مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں. اور پھر وہ اپنا مسئلہ انہوں نے سورہ صاد کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، بیان کر دیا. داؤد علیہ السلام نے
ایک شخص کی بات سنی، دوسری کی بات نہیں سنی، اور ایک ہی شخص کی بات سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی داؤد علیہ السلام کے طرف، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین پر تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی خلیفہ ہو، جانشین ہو، لیکن زمین پر جو لوگ اللہ کے احکامات کے اجرا کرتے ہیں اور اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے مومنین، مسلمین کے جو سربراہ ہوتے ہیں اس کو بھی خلیفۃ المومنین کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بھی اسی معنی کے اندر خلیفہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے وحی کا اجرا کریں گے دنیا کے اندر۔ تو داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد ہم نے زمین پر تمہیں خلیفہ بنایا ہے، آپ کا کام ہے فاحکم بین الناس بالحق، آپ حق کے ساتھ فیصلہ کیا کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کریں۔ اور آگے فرمایا داؤد علیہ السلام سے اس خطاب کے بعد کہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں، پھر فرمایا فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے کیا کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، آپ ہوا کی اتباع نہ کریں، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، وحی کو چھوڑ کر آپ کا جی جو کہہ رہا ہے آپ وہ کہتے ہیں، معاشرہ جو کہتا ہے آپ وہ کہتے ہیں، امام صاحب جو کہتا ہے آپ وہ کہتے ہیں، علامہ جو کہتا ہے آپ وہ کہتے ہیں، لیڈر جو کہتا ہے آپ وہ کہتے ہیں اور وہ مانتے ہیں، تمہیں بیوی جو کہے تم وہ کہتے ہو اور وہ مانتے ہو، بچوں کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ مانتے ہو اور وہ کہتے ہو۔ یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے وحی کے مقابلے میں چاہے انسان اپنے نفس کی بات مانے یا مخلوق میں سے کسی کی بھی بات مانے، یہ احوا ہے، یہ ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے داؤد علیہ